ہمالیہ قسط نمبر 165۔ رات کا آخری پہر تھا۔ تہمانہ کے سردار بادشاہ خان کے محل میں اس وقت 5 نقاب پوش 10 گنوں سے مسلح تاریخ غلام گردشوں سے گزر رہے تھے۔ پورے محل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ملازمین بھی سو چکے تھے۔ نعمان خان رات کے دوسرے پہر محل سے جا چکا تھا۔ اس نے باہر جانے کے لیے محل کے چور دروازے کا انتخاب کیا تھا اور تہمانہ کے بڑے داخلے دروازے سے گزر کر سکون کی سانس لی تھی۔ نقاب پوشوں کا رخ آئیوی کے کمرے کی طرف تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ کمرے کے باہر 2 پہرے دار موجود تھے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ دونوں پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے کہ مسلح نقاب پوش ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کلوروفارم میں بھیگے رومال سوتے ہوئے پہرے داروں کے ناکوں پر رکھ دیے۔ وہ کسمس آئے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 آدمی دروازے پر جم گئے۔ 2 میں سے ایک نے دروازے کو دیکھا۔ اس کے بعد دونوں دبے قدموں اندر داخل ہو گئے۔ کلوروفارم میں بھیگے رومال اب بھی ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے تھے۔ آن کی آن میں وہ آئیوی اور نوریز کے سروں پر پہنچ گئے اور انہوں نے کلوروفارم میں بھیگے رومال ان کے چہروں پر رکھ دیے۔ صرف چند لمحات اور اس کے بعد انہوں نے جھک کر آئیوی اور نوریز کو اٹھایا اور بازو میں لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر موجود لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے لے کر کاندھوں پر ڈال لیا اور برق رفتاری سے اسی راستے پر چل پڑے جہاں سے گزر کر وہ یہاں آئے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مخصوص اور پوشیدہ راستے منتخب کیے تھے۔ کئی سرنگوں سے گزر کر وہ تہمانہ کے عقبے حصے میں پہنچ گئے جہاں مزید نقاب پوش تاریکی میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک 2 گھوڑوں کی ایک مخصوص قسم کی گاڑی موجود تھی جس کے گھوڑے ناک سے آوازیں نکال رہے تھے۔ کام ہو گیا، چلو اندر لٹا دو۔ آئیوی اور نوریز کو گاڑی میں ڈال دیا گیا اور دونوں آدمیوں نے کوچوانی کے فرائض سنبھال لیے۔ باقی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے جو وہیں موجود تھے اور پھر کوچوانوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ برق رفتاری سے ناہموار راستے طے کر رہے تھے۔ وہ سڑک استعمال نہیں کی گئی جو حال ہی میں نعمان خان نے تعمیر کرائی تھی۔ اس کے بجائے انہوں نے ناہموار راستہ اختیار کیا تھا۔ گھوڑا گاڑی رکے بغیر سفر کرتی رہی۔ اس کا سفر انتہائی طویل تھا یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ اب ان کے اطراف جنگل بکھرے ہوئے تھے۔ ان جنگلوں کے دوسرے سرے پر پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے جن میں بڑے بڑے غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے۔ ایک ایسے ہی غار کے دہانے پر گاڑی رک گئی۔ گاڑی سے ان دونوں کو نکالا گیا اور غار میں پہنچا دیا گیا۔ غار میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے، آرام دہ بستر لگے ہوئے تھے، ضروریات زندگی کا تمام سامان وہیں موجود تھا، کھانے پکانے کی چیزیں تک تھیں۔ آؤ باقی کام بھی کر لیں، نقاب پوشوں نے کہا اور وہ سب باہر نکل آئے۔ ٹیلے کے باہر انہوں نے گھنی جھاڑیاں اور ٹہنیاں جمع کر رکھی تھیں۔ غالباً وہ سارے انتظامات مکمل کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ جھاڑیاں گھسیٹ گھسیٹ کر ٹیلے کے اطراف میں بکھیر دی اور صرف غار کا دہانہ اس حد تک کھلا چھوڑ دیا کہ اس میں سے ایک آدمی اندر جا سکے۔ اس کے بعد وہ نقابیں اتار کر وہیں بیٹھ گئے۔ نمبر 1، تم تھوڑی دیر کے بعد یہ گھوڑا گاڑی لے کر چلے جاؤ اور اسے اس جگہ چھوڑاؤ، اس کا یہاں موجود ہونا خطرناک ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں؟ دوسرے شخص نے کہا۔ نہیں بیوقوف آدمی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، بس انہیں یہاں سے فرار ہونے نہ دیا جائے۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا اور یہ بات کہنے والا خاموش ہو گیا۔ آئیوی اور نوریز کے اپنے خوابگاہ میں نہ ہونے کی خبر صبح ہی صبح پھیل گئی۔ آئیوی صبح خیزی کی عادی تھی اور آج تک اس کے اصول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی خدمت گار خادمہ نے جب اسے صبح کی چائے پیش کرنے کے لیے دروازہ کھولا تو چونک پڑی۔ آئیوی اور نوریز نہیں تھے۔ نوریز دیر تک سونے کا عادی نہیں تھا۔ جب خادمہ نے ممکنہ جگہ تلاش کر لی اور دونوں نہ ملے تو پریشان ہو گئی۔ اس نے ایک ملازم سے، دوسرے ملازم نے تیسرے ملازم سے بات کی۔ رہی صحیح کسر ان دونوں پہرے داروں نے پوری کر دی جنہوں نے انچارج کو اطلاع دی کہ رات ان کے ساتھ کوئی سمجھ میں نہ آنے والا واقعہ ہوا ہے۔ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ توقیر خان کو اس کے خادم نے اطلاع دی اور ساتوں بھائی دوڑ پڑے۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ خان صبح کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا، یہ اس کا معمول تھا، اس لیے اسے ابھی اس حادثے کی اطلاع نہیں ملی۔ توقیر خان نے خوابگاہ کا جائزہ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ دونوں میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں گیا۔ ان کے جوتے ان کی چارپائیوں کے پاس موجود تھے۔ اس کے علاوہ نعمان خان کے بارے میں انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رات پروگرام کے مطابق چلا گیا ہے۔ وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکے تھے، وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا سکے تھے۔ محل کے ایک ایک فرد کو جمع کر کے اس کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ ساتوں بھائی قہر و غضب بنے ہوئے تھے۔ بادشاہ خان جب ہواخوری کے بعد محل میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ ایک قیامت آئی ہوئی تھی۔ ملازم عتاب میں گرفتار تھے۔ نادر خان، عاقل خان، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ہمارے قدیم خادم ہیں۔ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو بادشاہ خان غضب کے عالم میں دھاڑا۔ میں کہتا ہوں کیوں کوڑے برسائے جا رہے ہیں ان غریب لوگوں پر؟ جواب توقیر خان دے گے بابا خان۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ بادشاہ خان نادر خان کے سامنے پہنچ کر دھاڑا۔ جواب توقیر خان سے ملے گا، نادر خان نے کہا اور غصے سے ایک طرف مڑ گیا۔
اس کی ہیبت اور اس کے جلال سے محل کے در و دیوار کانپتے تھے۔ یہ ملازم سالہ سال سے اس کے ابرو کے اشارے پر کانپ جاتے تھے۔ آج ان سب کے سامنے بادشاہ خان کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ اس نے غضب کے عالم میں پیٹی میں اڑسا پستول نکال لیا۔ نادر خان! وہ گرجا اور اس نے ہوائی فائر کر دیا۔ نادر خان نے پلٹ کر دیکھا اور پرسکون قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ بادشاہ خان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے خونی نگاہوں سے عاقل خان کو دیکھا۔ میں نے تجھ سے جواب مانگا تھا۔ نادر خان جواب دے چکا ہے بابا خان، عاقل خان نے جواب دیا اور نادر خانی کی مانند اندر کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ خان پستول ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا تھا، پھر وہ اندر چل پڑا۔ کسی اور سے اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ سب توقیر خان کے کمرے میں جمع تھے۔ بادشاہ خان غصے سے کانپتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ کیا محل میں بغاوت ہو چکی ہے؟ کیا تم سب مجھ سے میری حیثیت چھیننے کی سازش کر چکے ہو؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ بابا خان! توقیر خان نے سرد لہجے میں کہا۔ نوریز کہاں ہے؟ تم سب میرے ایک اشارے پر کتوں کی موت مر سکتے ہو، سمجھے؟ میں نے تم سب کی زندگی بنانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، آج مجھے ان پر افسوس ہو رہا ہے۔ جواب دینے کے بجائے تو سوال کر رہا ہے توقیر خان؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے محل میں؟ بادشاہ خان گرجدار آواز میں بولا۔ نوریز کہاں ہے بابا خان؟ توقیر خان نے اسی انداز میں پھر سوال کیا اور بادشاہ خان شدت غضب سے اپنی قوت گویائی کھو بیٹھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے اب احترام نہیں رہا تھا، بلکہ وہ سب عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ خان کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پستول ابھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان سب پر گولیاں برسا کر بھون دیتا۔ غصے کی شدت کی ہی کیفیت تھی، لیکن اب عمر نے عقل کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ سوال اس کے لیے تعجب خیز تھا، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، چند ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر پستول ایک طرف پھینک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سب نے آج جس طرح میری عزت افزائی کی ہے، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں نعمان خان، اور تم سب میرے خلاف سازش کر رہے ہو، مجھ سے میرا وقار، میری حیثیت چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہو۔ ارے بے غیرت انسانوں، میرا اس دنیا میں کون ہے؟ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے تمہارے لیے ہی تو کیا ہے۔ بولو، جواب دو، عمر کی کون سی منزل میں ہوں میں؟ کیا میں مزید 100 سال تک اور جی سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارے علاوہ میں نے اور کس کے بارے میں سوچا ہے؟ سب کچھ سوچ کر کیا تھا کہ میری اپنی زندگی تو گزر ہی گئی۔ فیروز خان میرا بھائی مجھے بے پناہ چاہتا تھا، ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اس نے مجھے کبھی نظر سے ملا کر بات نہیں کی۔ اس کا لہجہ اتنا مدھم تھا کہ بادشاہ خان کی آواز میں بھرراہٹ پیدا ہو گئی اور وہ پھر غضبناک ہو گیا۔ اور تم مجھ سے اس انداز میں گفتگو کر رہے ہو؟ دل تو چاہتا ہے کہ میں تم میں سے ایک ایک کو موت کی نیند سلا دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ روز قیامت فیروز خان کی سوال نگاہیں مجھ پر اٹھیں گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ بابا خان، جوش غضب میں میرا خاندان ہی تباہ کر دیا۔ سنبھل جاؤ تم لوگ، مجھے حشر کے روز کے لیے گناہگار نہ کرو، مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ بابا خان، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن نوریز خان کی گمشدگی، بھابھی کی غیر موجودگی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ مجھے کم از کم بتاؤ تو صحیح۔ بادشاہ خان کا غصہ آہستہ آہستہ سر پڑ گیا۔ توقیر خان کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں محل میں موجود نہیں ہے، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا گیا، ہر جگہ دیکھ لیا گیا، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کے جوتے ان کی مساریوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور انداز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف کہیں لے جایا گیا ہے۔ ناممکن! بادشاہ خان دھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہو چکا ہے بابا خان، تو تم مجھے اس انداز میں کوئی گفتگو کر رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بابا خان، نعمان خان نے کہا تھا کہ ان دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، کسی سے بھی، تم سے بھی بابا خان، مجھ سے میرے جگر گوشے کے لیے کیا خطرہ محسوس کیا گیا؟ آئیوی کے لیے خطرہ محسوس کیے گا مجھ سے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نہیں جانتے بابا خان۔ نعمان خان کہاں ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ، میں اس سے سوال کروں گا۔ سنو بادشاہ خان، تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، تم میں سے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے، آئے اور ان بوڑھی ہڈیوں سے ٹکرا کر دیکھ لے۔ میں تمہارے بدن کو لوتھڑوں میں تبدیل کر دوں گا، میں ان کو پروان چڑھا سکتا ہوں تو میں ان کو فنا بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ کیوں سوچا تم نے کہ میں اپنے بچوں کے خلاف سازش کروں گا، نوریز کو اغوا کروں گا؟ یہ کیوں سوچا تم نے؟ نعمان خان! بادشاہ خان زور سے دھاڑا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ نعمان خان محل میں نہیں ہے بابا خان، توقیر خان نے جواب دیا اور بادشاہ خان پلٹ پڑا۔ کہاں ہے وہ؟
کہاں تلاش کرنے گیا ہے ان لوگوں کو؟ ہمیں نہیں معلوم۔ کیا اس نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اس کے بیوی بچے کو اغوا کیا ہے؟ بادشاہ خان نے سوال کیا، لیکن اس سوال کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب بادشاہ خان خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن ڈوب رہا تھا، دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا اسے۔ آخر نوریز اور آئیوی کہاں گئے؟ کس نے اغوا کیا انہیں؟ کیسے اغوا کیا؟ اس کا شبہ اس پر کیوں کیا گیا؟ وہ لرزتے قدموں سے اپنی رہائش گاہ کی جانب آیا۔ آج اچانک اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے قوا بے جان ہو گئے ہوں، وہ اپنے پیروں پر چل بھی نہ سکتا ہو۔ ایک آرام کرسی پر دراز ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن دفتن وہ چونک پڑا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلے گا۔ نوریز اور آئیوی آخر گئے کہاں؟ اس سلسلے میں معلومات تو حاصل کرنا ہی ہوں گی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک لمحے کو نعمان خان سے ہونے والی گفتگو یاد آئی اور ایک بار وہ پھر چونک پڑا۔ کیا نعمان خان نے اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کر دیا تھا؟ کیا جو گفتگو اس کے اور بادشاہ خان کے درمیان ہوئی تھی اس نے نعمان خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بادشاہ خان اس کے خلاف کوئی ایسی سازش کر سکتا ہے؟ یہی بات ہے۔ یقیناً نعمان خان اس قدر بدگمانی کا شکار ہو گیا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے تنظیم کے مفاد میں یہ کام کیا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے بھائیوں سے میرے خلاف شبے کا اظہار کیا ہوگا۔ غلط فہمیاں اس حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ بادشاہ خان کو گمان بھی نہیں تھا۔ تنظیم کے لیے اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا ممکن ہے یہ کوشش تنظیم کی طرف سے کی گئی ہو۔ پہاڑوں میں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ بادشاہ خان سے دشمنی مول لے۔ یقیناً تنظیم کے افراد نے ایسا کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں تنظیم سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تنظیم اگر ان لوگوں کے خلاف یہ سازش کر سکتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آج تک اس نے جو کچھ کیا وہ وقت کا ضیاع کرنے کے مترادف تھا۔ وہ لوگ اپنی مطلب براری کے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ بادشاہ خان کو ایک لمحے میں یہ خیال آیا تھا کہ تنظیم کے سلسلے میں نعمان خان نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ تنظیم صرف اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اور اس میں ذرا سا بھی رخنہ اندازی پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہی تو کہا گیا تھا۔ اس گدھے نے بس یوں سمجھ گئے کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ واقعی اگر تنظیم نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کا ساتھ دینا حماقت ہے اور اس سے اس قدر خوف بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ پہاڑ ہمارے ہیں، ہم اگر چاہے تو تنظیم کیا اس جیسی 10 تنظیمیں مل کر پہاڑوں میں اپنے قدم نہیں جما سکتی۔ ان کی سازش ہمارے ذریعے ہی پروان چڑھ رہی ہے، ورنہ ناممکن ہے ایسا ہوتا۔ لیکن اس شک میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کارروائی تنظیم کی جانب سے ہوئی ہے، ایک اور خیال اس کے ذہن میں اچانک آیا۔ اس نے سوچا کہ شیران زندہ ہے۔ نعمان خان کو پتہ چل چکا ہے شیران زندہ سلامت ہے اور ترابزان سے جو آواز اٹھی ہے وہ غلط نہیں ہوگی، یعنی شیران ان پہاڑوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو کیا یہ شیران کی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ان لوگوں کو اغوا نہیں کر سکتا؟ شیران جیسے خطرناک شاطر سے یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی۔ بادشاہ خان بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر مزید کچھ سوچا اور پھر فرید خان کو طلب کر لیا۔ فرید خان محل کا داروغہ تھا، اس کے سپرد تمام محل کی دیکھ بھال تھی اور وہ یہاں کی نگرانی کی ذمہ داری رکھتا تھا۔ فرید خان کو شاید پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مصیبت اسی کی آئے گی، کیونکہ ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی تھی۔ اس کا رنگ دھلے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادشاہ خان کے سامنے پہنچ گیا۔ فرید خان، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ خان اعظم، فرید خان کی گردن حاضر ہے۔ جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کے لیے معافی کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ البتہ اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سازش انتہائی منظم پیمانے پر ہوئی ہے۔ اغوا کنندگان بڑی چالاکی سے اپنا کام کیا، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کو 2 پہرے دار حسب معمول پہرا دے رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی چیز سے انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ خواب آور دوا کے اثرات ان کے ذہن پر اس وقت تک طاری ہیں۔ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تم کہ اغوا کرنے والے کون سے راستے اختیار کیے۔ خان اعظم، اگر یہ اندازہ ہو جاتا تو فرید خان اپنی زندگی کی بازی لگا کر ان دونوں کو واپس لاتا، خواہ اس کے لیے اس کے بدن پر ہزاروں گولیاں پیوست ہو جاتی۔ نعمان خان ان کی تلاش میں کس سمت گیا ہے؟ خان اعظم، ایک بات میرے ذہن کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کیا؟ بادشاہ خان نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نعمان خان صبح سے مجھے نظر نہیں آئے۔ کل شام تک میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صبح کو جب خانم اور نوریز کی اغوا کی اطلاع ہوئی تو سب لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے، لیکن خان نعمان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محل کے چکر میں پڑنے کے بجائے فوراً ہی باہر نکل گیا ہو؟ یہ میں نہیں عرض کر سکتا خان اعظم۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ خان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے فرید خان کی طرف دیکھ کر بولا، تم جا سکتے ہو فرید خان، لیکن یہ سوچ لو کہ
ہم سب کی زندگیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ نوریز اور خانم مل جائے۔ میرے لیے حکم صادر فرمائیے خان اعظم، میں ہر قسم کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں۔ جاؤ اپنے آدمی کو اپنے طور پر تیار کرو اور ان دونوں کو پہاڑوں میں تلاش کرو۔ ایسا ہی ہوگا، فرید خان نے کہا اور گردن خم کیے باہر نکل گیا۔ ایک نیا خیال بادشاہ خان کے ذہن میں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ احمق نعمان خان نے اس سے گفتگو کرنے کے بعد اور ان الفاظ سے جو بادشاہ خان نے غصے کے عالم میں کہے تھے، کوئی غلط نتیجہ اخذ کر کے اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دینا ہی مناسب سمجھا ہو اور وہ خود انہیں لے کر باہر نکل گیا ہو۔ لیکن جیسا کہ توقیر خان نے کہا، ان کے جوتے ان کے بستروں کے پاس پڑے پائے گئے تھے، اور اگر نعمان خان ان کو ساتھ اپنی مرضی سے لے جاتے تو اس انداز میں نہ جاتے، کچھ تھوڑا بہت سامان وغیرہ بھی لے جاتے۔ حالات بے پناہ الجھے ہوئے تھے، تین فریق ہو گئے تھے۔ اب تنظیم پر بھی اغوا کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ نعمان خان کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا کہ ممکن اس نے اس انداز میں لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شیرا نے قدم اٹھایا ہو۔ لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ لڑکے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کے پاگل پن کی وجوہات کیا ہے؟ ایک بار پھر بادشاہ خان کے ذہن میں توقیر خان سے گفتگو کرنے کا خیال آیا۔ حالانکہ لڑکوں نے جس طرح اس کی بے عزتی کی تھی وہ اس کے لیے پوری زندگی میں اجنبی چیز تھی۔ اس انداز میں گفتگو کرنے والے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ دلاور خان کی مثال سامنے تھی، جو حال ہی میں بادشاہ خان کا شکار ہوا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے شیران کی تھوڑی سی تعریف کی تھی، جس کی بنا پر وہ موت کا شکار ہو گیا۔ بادشاہ خان انتہائی کینہ پرور انسان تھا، اور کسی ایسے شخص کو اس نے آج تک نہیں چھوڑا تھا جس نے کبھی کسی طرح اس کے سامنے زبان کھولی ہو اور ایسے الفاظ ادا کیے ہوں جو بادشاہ خان کی پسند کے خلاف ہو۔ لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ محل میں گھسے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی کام ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اس نے توقیر خان کو اپنے پاس طلب کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد توقیر خان آ گیا۔ جس انداز میں وہ بادشاہ خان کے ساتھ پیش آیا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید اس کے مطلب کو بھی، اس کی طلب کو بھی ٹھکرا دے۔ لیکن توقیر خان وہاں پہنچ گیا تھا۔ بابا خان کیا حکم ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تم لوگ مجھے مجرم سمجھتے ہو، میں جانتے ہو کہ نوریز میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے حسین چیز ہے۔ اس کے سہارے میں اپنی زندگی کا بقیہ وقت پرسکون رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ تم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لڑکوں، توقیر خان، تیرے بارے میں اور تیرے بھائیوں کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بادشاہ خان کو زندگی کے آخری دور میں اس طرح توڑ موڑ کر رکھ دے گا۔ اگر تم میرے نہ ہوتے تو یقین کرو تمہاری نسلیں مٹا دی جاتی، مگر یہ بدقسمتی ہے کہ تم میری نسل سے ہو، اور اپنی نسل کو میں کبھی تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ مت سوچنا توقیر خان کے میں زندگی کی آخری سانسوں تک تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا رہوں گا، شدید نفرت۔ کیا حکم ہے بابا خان؟ توقیر خان نے اسی انداز میں سوال کیا۔ سنو، نوریز اور خانم آئیبی کو میں نے اغوا نہیں کیا، نہ ہی میں یہ مذموم کام کر سکتا ہوں۔ یہ میرا محل ہے، مجھے اس میں قتل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ اگر میں تم سب کو گولیاں مار دوں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری خواہش ہے توقیر خان کہ تم مجھے اس بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو بتا دو، تاکہ ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ بابا خان؟ پہلے تو یہ سوال کروں گا میں کہ اس سلسلے میں تمہارا شبہ میری طرف کیوں گیا؟ ہمیں نعمان خان نے ہوشیار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آئیبی اور نوریز کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ خطرہ کس سے تھا؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ نعمان خان نے کہا تھا کہ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں بابا خان۔ اوہ ٹھیک ہے، یہ وقت بھی آنا ضروری تھا۔ خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے ذلت۔ اس کاموں میں مداخلت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نعمان خان کہاں گیا ہے؟ یہ بات ہمیں نہیں معلوم بابا خان، کب گیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہمیں۔ صبح کو وہ اس وقت موجود تھا جب آئیبی اور نوریز کو اغوا کی اطلاع ملی تھی، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم بابا خان۔ میں پوچھتا ہوں آخر نعمان خان کہاں ہے، اور وہ خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ محل میں موجود نہیں ہے، اور تم لوگ جانتے وہ کہاں گیا ہے؟ اگر جانتے بھی ہیں بابا خان تو آپ کو کسی قیمت پر بتایا نہیں جا سکتا۔ دفتن بادشاہ خان کے ذہن میں ایک اور تیر لگا۔ نعمان خان، ارے کہیں وہ اس کے منہ سے بیختہ نکلا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ، نکل جاؤ تم یہاں سے، جاؤ دفان ہو جاؤ، اس نے توقیر خان سے کہا، اور توقیر خان ایک جھٹکے سے مڑ کر واپس نکل گیا۔ بادشاہ خان کے ذہن میں اب یہ وسوسے بھی سر ابھارنے لگے تھے کہ کہیں نعمان خان حکومت کو اس سازش کے بارے میں مطلع نہ کرنے چلا گیا ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا، اور پھر اس کے ذہن میں گڑگڑاہٹ سی پیدا ہوئی۔ تنظیم کے لیے اب اس کے ذہن میں کوئی بھی ہمدردی نہیں رہی تھی۔ اگر نعمان خان واقعی حکومت کو اس سلسلے میں مطلع کرنے چلا گیا ہے تو پھر مجھے بھی تیاریاں کر لینے چاہیے، مجھے بھی یقیناً اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔ اس صورتحال کے لیے اگر سبھی تیار رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ یقینی طور پر اب ایک مضبوط عمل کرنا ضروری ہے۔ آئیبی اور نوریز کی تلاش، اس کے ساتھ ساتھ ہی تنظیم کے مقاصد سے قبیلوں کو ہوشیار کرنا، دوہری ذمہ داری آ پڑی تھی، اور پھر شیروں کا شیر تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔
उसने मोटी खाल वाला लिबास पहना, सर पर बड़े बालों वाली टोपी लगाई, कारतूस की पेटियां कमर से बांधी, बड़े कारतूसों वाला थैला शाने पर लादा, खाने के लिए कुछ अशिया साथ ली और ईशान से वो तहमाना के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया। उसका रुख अब तुराबजान की जानिब था, जहां से वो शीरान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे और जमीन पर गहरी कुजलाहटें उतरी हुई थी। बादशाह खान का घोड़ा संगलाख चट्टानों के दरमियान सर पर दौड़ने लगा। एक बार फिर जलजला आ गया था। थोड़ी दूर उसने सफर किया था कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन बादशाह खान की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। उसकी आंखों में खून की सुर्खी रची हुई थी और वो घोड़ा दौड़ा रहा था।